رمضان المبارک کا روزہ تو دن کو ہے اور رات کو رمضان مبارک کی تراویح ہے۔ رمضان کی جو تراویح پڑھنی ہے وہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم کوئی تراویح نہیں ہے۔ اس غلط فہمی اور دھوکے کے اندر کبھی نہ آنا کہ جی 20 بھی سنت ہے، 8 بھی سنت ہے، 20 پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، 8 پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، جڑے 8 پڑھتے ہیں کوئی دلیل انہوں کو بھی تو ہونی ہے نا، یہ بات نہ کیا کرو۔ پھر قلب کو بندے کہہ دے گا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی بن کے مرزائی بنے ہیں وہ جی کوئی دلیل انہوں کو بھی تو ہونی ہے نا، جڑے بندے عیسائی نے کوئی دلیل انہوں کو بھی تو ہونی ہے، کوئی یہودی بنے کوئی دلیل انہوں کو بھی ہونی۔ یہ شیطان کا راستہ ہے کہ کوئی دلیل ان کے پاس بھی ہوگی۔ رمضان المبارک دن کا روزہ اور رات کو تراویح 20 ہے، اس لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، اس سے کم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پورا مہینہ اللہ پاک نے گنجائش دی ہے، رمضان میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور 20 رکعت تراویح پر ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، یہ دیکھو باہر یا پوسٹر لگا ہوگا 20 رکعت تراویح کے دلائل، آپ اس کو پڑھیں، ان پوسٹروں کو پڑھیں۔ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے جمعہ ہوگا یا مسجد میں باہر رکھ دیں گے۔ رمضان المبارک فضائل اور مسائل، یہ میری کتاب ہے، آپ میں سے ہر آدمی اس کتاب کو خریدے، اپنے گھر میں رکھے۔ رمضان کے دلائل، تراویح کے دلائل، عید کے دلائل، فطرانے کے دلائل اور رمضان میں جتنے کام ہیں سب کے دلائل ہیں، وہ کتاب اپنے پاس رکھیں تو رمضان کے متعلقہ جو چھوٹے موٹے مسائل پیش آئیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں۔ میں خیر سمجھانے لگا ہوں کہ رمضان میں ہم تراویح جو 20 رکعت پڑھتے ہیں نا، یہ کیوں پڑھتے ہیں ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب فرمائیں گے فرض نماز کا۔ اگر فرض نماز ٹھیک نکل آئی تو اس کو معاف کرو، اگر فرض نماز میں کمی رہ گئی تو حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی نفلی عبادت دیکھو کوئی ہے، اگر اس کی نفلی عبادت ملے گی تو فرض کی کمی اس نفلی عبادات سے پوری کر دیں گے۔ نمبر 2، یہ جو ہم روزانہ فرائض کی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ فرض رکعتیں روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کی تعداد ہے 20، یہ گن بھی لیں اور دلائل ذہن میں رکھیں۔ فجر کی رکعتیں 2، ظہر کی 4، 4 اور 2 6، عصر کی 4، 6 اور 4 10، مغرب کے 3، 10 اور 3 13، اور پھر 4 عشاء کی 13 اور 4 17، پھر 3 وتر 17 اور 3 کتنے ہو گئے؟ روزانہ جو ہم فرض پڑھتے ہیں نا یہ 20 رکعت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی وتر تو واجب ہے، وہ تو فرض نہیں ہے، آپ نے فرض کیسے کہہ دیے؟ یہ بات یاد رکھنا کہ فرض اور واجب میں اعتقادی فرق ہوتا ہے، عملی فرق نہیں ہوتا۔ اعتقادی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ فرض کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوتا، فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن عملی طور پر پڑھنے میں جس طرح فرض ضروری ہے اسی طرح واجب بھی ضروری ہے۔ میں اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھے۔ جب سفر کریں گے تو سفر میں اگر 2 رکعت فرض ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، 3 رکعت فرض تھے تو 3 ہی پڑھیں گے، اور اگر 4 رکعت فرض تھے تو وہ 2 پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں سفر میں دگانا نماز۔ لیکن فرض اگر آپ نے سفر میں پڑھے تو فجر کے 2 پڑھیں گے، ظہر کے 2 پڑھیں گے، عصر کے 2 پڑھیں گے، اور مغرب کے 3 پڑھیں گے، عشاء کے 2 پڑھیں گے، اور ساتھ 3 وتر بھی پڑھیں گے۔ اگر یہ وتر فرض کی طرح ضروری نہ ہوتے تو سفر میں معاف ہو جاتے جیسے باقی رکعتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، اگر خدا نہ کرے کسی بندے کی ایک دن کی 5 نمازیں رہ جائیں اور یہ دوسرے دن 5 نمازیں قضا کرے تو فجر کی 2، عصر کی 4، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4 فرض اور ساتھ 3 وتر، یہ 3 وتر بھی قضا کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 فرضوں کی طرح یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری مثال سمجھیں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ نمازیں ہوں اس نے نہیں پڑھی، اس کی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد یا اپنی والدہ کا فدیہ ادا کرے۔ اولاد کے ذمے ہے ماں باپ کی نمازیں پوری کرے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 1 نماز کے برابر 1 صدقۃ الفطر،
آج کے دور میں صدقۃ الفطر تقریباً 100 روپے کے قریب بنتا ہے، تو کم از کم ایک نماز کا 100 روپیہ۔ اب فدیے کتنے دیں گے؟ ایک فجر کا، ایک ظہر کا، ایک عصر کا، ایک مغرب کا، ایک عشاء کے فرضوں کا اور ایک عشاء کے وطر کا۔ تو روزانہ فدیے 5 دینے ہیں کہ 6 فدیے دینے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں اور فدیے کتنے ہیں؟ 6۔ عشاء کا ایک فدیہ 4 فرضوں کا اور ایک فدیہ 3 وطروں کا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 وطر جو واجب ہے نا، یہ عمل میں فرض کی طرح ہے۔ اب بات سمجھو، اللہ پاک قیامت کے دن فرائض کا حساب کریں گے اور جو کمی رہ جائے گی اس کو نوافل سے پوری کریں گے۔ نمبر 2، ہم روزانہ جو فرائض پڑھتے ہیں وہ 20 رکعات ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت قیامت کے دن جس نفل کے ذریعے فرض کی کمی پوریں گے وہ نفل 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ نفل جو پڑھنے میں نفل ہے، اجر میں بھی نفل ہے، اور ایک نفل وہ ہے جو پڑھنے میں نفل ہے اور عمل اجر میں فرض کی طرح ہے۔ یہ ہے رمضان کا نفل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ جو آدمی رمضان میں ایک نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کو رمضان کے علاوہ کے فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تہجد تو پورا سال پڑھتے ہیں، اشراق پورا سال ہے، اوابین پورے سال ہیں، چاشت پورے سال ہیں۔ ایک تراویح کے نوافل رمضان میں ایسے ہیں جو رمضان میں ہیں اور رمضان کے علاوہ نہیں ہے۔ اب جو تراویح پڑھنی ہے یہ نفل ہے، اس کا اجر اللہ فرض کے برابر دیں گے۔ تو جو روزانہ 8 رکعات فرض پڑھتے ہیں وہ تراویح 8 رکعات پڑھیں تاکہ ان 8 رکعات سے ان کو فرض کی اللہ کمی پوری فرما دے۔ اور جو روزانہ 20 رکعات تراویح پڑھتے ہیں وہ جو روزانہ 20 رکعات فرض پڑھتے ہیں وہ رمضان میں 20 رکعات تراویح پڑھیں تاکہ 20 فرضوں کی کمی اللہ 20 رکعات نفلوں سے پوری فرما دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی، آپ لوگ روزانہ 20 رکعات فرض پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں؟ جی اونچی آواز سے بولو۔ 20۔ تو تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ جو 8 رکعات فرض پڑھتے ہیں تراویح 8 پڑھ لیں، اور جڑے 20 فرض پڑھتے ہیں وہ تراویحیں بھی پڑھ لیں۔ اس میں لڑنے کی بات کیا ہے؟ اپنے مسلک پہ، اپنے مذہب پہ دلائل یاد رکھا کرو، کبھی اس میں کمی اور کوتاہی کے اندر شریک نہ ہوا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے علم حاصل کرو اور جیسے انہیں اللہ کے نبی کی تراویح بتائی ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو میں نے مختصر سی گزارش کی ہے، رمضان آنے والا ہے، کچھ دن باقی ہیں، ابھی سے اپنی رمضان کی تیاری شروع کر دو، ابھی سے اپنا نظم بنانا شروع کر دو۔ روزے کا بھی اہتمام کریں، افطاری کرانے کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور تراویح کا مطلب ہی 20 ہے، 20 رکعت تراویح پڑھیں اور تراویح میں قرآن کریم بھی مکمل سنیں۔ دیکھو اللہ کا کتنا شکر ہے، ہمارے یہاں 5 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں تراویح سنانے والے عالم موجود ہیں۔ یہ میں کئی بار کہتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں دین نہیں ہے نا، اس لیے اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ لوگ دیہاتوں میں رمضان کے آنے سے پہلے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، بھئی مسیت تراویح کون پڑھائے گا، حافظ کتوں لے آواں گے، انہوں پیسے کون دے گا، ایک روٹی دا کی بنے گا، ایک آرو تو روٹی لا دو۔ 87 والوں کو کوئی فکر نہیں ہے حافظ کتوں آئے گا، روٹی کون کھوائے گا، کیڑے کار ہے، اور ہمیں ایک فکر ہے کہ تسی تراویح کیویں پڑھو دے۔ مطلب یہ کوئی فکر نہیں حافظ کتوں آئے گا، حافظ بھی آ جانا ہے، روٹی بھی پک جانی ہے، پیسے بھی ہو جانے نے، ہم ایک ہی فکر ہے کہ تراویح کیویں پڑھن دے بس۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان میں پورا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی سے نیت کرو، ابھی سے سب نیت کرو۔